PDA فوکل پرسن فار TMOs ہوں. میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر احتشام ہیں جو چیئرمین PDA ہیں. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محبوب جو پریزیڈنٹ PDA ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر نادیہ ہیں جو فیمیل ونگ کی انچارج ہیں PDA کی طرف سے. رائٹ سائڈ پہ ڈاکٹر ضیاء ہیں جو PDA کے TH کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ولید ہیں HMC PDA کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں. آپ کو میں اس ایشو کی طرف توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ TMOs کی سیلری پچھلے 9 مہینے سے ہر مہینے 15 سے 20 دن ڈیلے سے ملتی ہے. ہم نے اس سلسلے میں ہیلتھ منسٹر سے رابطہ کیا. ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہا تھا 3 سے 4 دن میں ہم نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں آپ کو سیلری مل جائے گی. اس 3 سے 4 دن کو 10 دن گزر چکے ہیں لیکن ہمیں سیلری نہیں ملی. پھر ہم گئے PGMI CEO سے ملنے. انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, جب تک فائنینس ڈپارٹمنٹ فنڈز نہیں ریلیز کرے گی ہم سیلری نہیں دے سکتے. پھر ہم لوگ گئے فائنینس سیکٹری سے ملنے. فائنینس سیکٹری نے یہ بات کی ہے کہ TMOs 6000 TMOs ہیں پورے KP میں, ان کی جو سیلری بنتی ہے وہ 50 کروڑ روپے. ہمارے پاس اکاؤنٹس میں صرف 20 کروڑ روپے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے. پھر ہم گئے ہیں چیف سیکرٹری صاحب سے ملنے. چیف سیکرٹری صاحب نے کہا تھا آپ انتظار کر لیں, 16, 17, 18 تاریخ تک آپ کو سیلریز مل جائیں گی. ہر مہینے اس طرح ڈیلنگ ٹیکٹکس کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ سسٹم کا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ TMOs ہوتی ہیں. یہی TMOs 36 گھنٹے اور 40 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں. کہاں بم بلاسٹ کے پیشنٹ ہو یہی TMOs فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. عید کی ڈیوٹیز ہو یہی TMOs فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو یا ایمرجنسی ہو یہی TMOs پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے سیلری رائز کی بات کروں. چاہیے تو یہ ہے کہ میں یہاں پر TMOs کے سب اسٹرکچر کی بات کروں. چاہیے تو یہ ہے کہ میں TMOs کے لیے پرمنٹ جاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے جو بنیادی ہمارا حق ہے وہ وظیفہ, جو ہمیں سیلری نہیں ملتی وہ وظیفہ ملتا ہے, تو وہ وظیفہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. چاہیے تو یہ ہے کہ PGMI کا CEO یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے اور ہمارا وکیل بنے. وہ جا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, فائنینس ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری آفس میں جائے اور ہماری وکالت وہاں پر کرے. ہم ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں اور ہم ان ڈپارٹمنٹ بھی جاتے ہیں, تب بھی ہمیں سیلری نہیں ریلیز ہو رہی. کئی TMOs اس میں میرڈ ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کو پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ صرف اور صرف TMOs کو ٹارچر نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے فیملیز کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. TMOs کی سروسز کی بنا پہ چاہیے کہ انہیں ایئرلی انکریمنٹ لگایا جائے, چاہیے کہ عید بونس انہیں دیا جائے, لیکن یہاں پر تو ہم اپنی سیلریز کے لیے ایک سے منتی کر رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حالات بہت تشویشناک ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں آپ کو دینے کے لیے. حکومت کی اس ناقص پالیسی کی وجہ سے, اس نااہلی کی وجہ سے, اس ظلم و ستم کی وجہ سے 90% ڈاکٹر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. جو کووڈ ٹائمز پہ فرنٹ لائن واریئرز تھے, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے کوئی وبا ہو. یہی TMOs, یہی ٹریننگ میڈیکل آفیسرز وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر فری آف کاسٹ اپنی سروسز انجام دیتے ہیں. تمام اداروں کو سیلریز ٹائم پہ مل جاتی ہیں, لیکن فائنینشیل کنسٹرینٹ, یہ جو خزانہ خالی ہونا ہے, یہ صرف اور صرف TMOs کے لیے اور کسی دوسرے ادارے کے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم مجبوراً ہم ایمرجنسی کی سروسز کا بھی بائیکاٹ کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کو تکلیف ہو, لیکن حکومت اس کے علاوہ ہمارے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. مہنگائی کے اس دور میں TMOs کی سیلری پچھلے 5 سال میں 1% بھی نہیں بڑھائی گئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ TMOs کے اسٹائپنڈ کو 50% اضافہ کیا جائے. یہ TMOs ہی ہیں جن کو شیئرز نہیں ملتے. ہم وہ TMOs نہیں ہیں, ہم وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو صرف انکم ٹیکس 40 لاکھ روپے دیتے ہیں. ہمارا اس بات کا سلوشن یہی ہے کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ 1 لائن بجٹ ریلیز کرے. آج کل وہ کوارٹرلی اسے ریلیز کرنا چاہیے لیکن وہ 1 منتھلی ریلیز کر رہے ہیں. نہ منتھلی ہم مانتے ہیں نہ کوارٹرلی بجٹ ہم مانتے ہیں. 1 لائن بجٹ ریلیز کیا جائے. یہ اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر حل ہے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز کریں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہاسپٹل میں سروسز کا بائیکاٹ ہو اور دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. دوسرا اس کا سلوشن ہے کہ PGMI کو ڈیزالو کیا جائے.
جائے, تمام فنڈ جو ہیں ایم ٹی آئی کو ٹرانسفر کیے جائے, کیونکہ ایم ٹی آئی کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پیمنٹ ٹائم پہ دے سکتے ہیں. بعد میں جب پیمنٹ ملے گی پی جی ایم ادھر فائنینس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو وہ ایم ٹی آئی کو ری ایمبرس ہو جائے گا. یہ دو سولوشنز ہیں. آپ میرے دوست جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو آئے ہیں وہ اپنے مطالبات اور اپنے سولوشن کرتے ہیں. فائنینشیل اکانومی لے لی جائے, ایم ٹی آئیز کو دے دی جائے. یہ تھوڑی سی مشکل کام ہے, لیکن اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. باقی ہم نے 50% بجٹ جو 50% سیلری ہے اس میں رائز کا ان سے کہا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس میں 50% اضافے کا اعلان کیا. تو اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ سرکاری ملازمین کو 50% تنخواہ میں اضافہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو صلہ دیں اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں. جو لوگ افسر شاہی اور بیوروکریسی اور وہ والے لوگ ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ تو یہ سراسر ناجائز ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں, ہمارا سروس اسٹرکچر بھی ہو, ہماری جاب سیکیورٹی بھی ہو, اور ہمیں ایک پیسفل انوائرمنٹ میں کام کرنے دیا جائے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے, جس طرح شہباز بھائی نے بھی کہا کہ مریض سفر ہو, کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ ہسپتال بند ہو, لیکن اگر آپ وظیفہ نہیں دیں گے, تنخواہ نہیں دیں گے, تو پھر لازمی بات ہے ہم ہسپتال بھی بند کریں گے. ہم اپنا ہر حق رکھتے ہیں. اس کے بعد شاید ہم ایمرجنسی سروسز کا بل ڈرائیو کر لیں اور ہمارے پاس ویسے بھی پیسے نہیں ہیں تو شاید ہم خود ہڑتال پہ بیٹھ جائیں. وہ ان کے لیے پھر وہ نہیں ہوگا اور پھر ہم اس پہ اتفاق بھی نہیں کریں گے. پھر یہ سارا ہیلتھ سسٹم اور ان سب لوگوں کو پھر استعفائی دینی پڑے گی. بندہ جو ہے وہ فائنینشلی اس سچویشن میں جو کرائسس چل رہا ہے, ہر کسی کو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ ہر کسی کو, ہر امپلائی کو, جو بھی گورنمنٹ ہے یا ایم ٹی آئی ہے ان کو ٹائم پہ مل جاتی ہے, لیکن اگر فنڈز نہیں ہے تو صرف ٹی ایم اوز کے لیے نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو 24/7 جو ڈیوٹیز کر رہے ہیں وہ صرف ٹرینیز ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے میڈیکل آفیسرز جو ہیں, جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا ایم ٹی آئی میں ہیں, 6 سال کی ڈیوٹی کر کے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں, پیچھے کچھ بھی ہو جائے تو وہ. اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کی پے میں منتھلی یا ایئر, مطلب موسٹلی ایئرلی اضافہ ہوتا ہے, لیکن ٹی ایم اوز کی سیلری اسی جگہ پہ ہے. ڈالر جب 150 تھا تب بھی اتنی تھی, اور ابھی ڈالر 300 تک پہنچ گیا ہے, تب بھی سب کی سیلری اتنی ہی ہے. یہ سیلری نہیں, اسٹائپنڈ ہے, اور اس اسٹائپنڈ پہ بہت سے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں. بہت سے لوگ اگر فیملی کو نہیں سپورٹ کر رہے تو ہیلتھ ایشوز ہیں, اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ٹائم پہ دینا, گھروں کے رینٹس, گراسریز, بلز, ان کی ڈیٹس گزر چکی ہیں. ہر مہینے کون کسی کو اتنا قرض دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا یہ سارا بل اور خرچہ چلائے. ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم واریر ہیں اور ہمیں کوئی کمرے کی ضرورت ہے. مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میری بہن نے جس طرح کہا کہ بہت سے ہماری ٹیموز ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو اسی اسٹیپنڈ پہ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, تو یہ اسٹیپنڈ ہمیں گھر کے خرچے کے لیے نہیں دیا جاتا. یہ ہمیں صرف اور صرف اپنے گزر اوقات کے لیے دیا جاتا ہے. یہ ہمارے بڑوں کا ماننا ہے اور ان کا کہنا ہے. ہم ان کے لیے بھی تیار تھے کہ ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ گزر بسر کے لیے بھی ہمیں وقت پر پیسے نہ دیے جائیں تو پھر ان کے پاس کچھ حل نہیں ہوتا. بھائی نے بات کی ہے کہ پیرس کا ایشو بہت پہلے سے چل رہا ہے. سی پی ایس ٹی کی رولز بھی انہوں نے بتائے, لیکن سی پی ایس ٹی کی رولز میں اگر آپ دیکھ لیں بڑے غور سے تو اس میں ڈالر کا ذکر ہے کہ ڈالر کے ساتھ یہ لنک ہے ہمارا اسٹیپنڈ. اب ڈالر کی اڑان کہاں تک ہے اور ہماری پے کہاں پر ہے, یہ کسی نے نہیں دیکھا. اور نہ ہمارے بڑوں کو جو سپروائزر ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, جو پی جی مائی میں بیٹھے ہیں, ان کو یہ ان کی سوچ نہیں ہے یہاں تک. اگر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ سر یہ ڈالر, تو وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے لیکن خزانہ خالی ہے. خزانہ جب میں چھوٹا تھا تو اس دن سے خالی ہے, اور ابھی بال سفید ہو گئے لیکن خزانہ ابھی تک خالی ہے. ان کے خزانے کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. خزانہ آرمی کے لیے خالی نہیں ہے. ان کی سیلریز, ان کی وہ جو مراعات اور پروٹوکول ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پولیس کے لیے خالی نہیں ہے, ٹیچرز کے لیے خالی نہیں ہے, کسی کے لیے بھی خالی نہیں ہے. جب ٹیموز کی بات آتی ہے تو ان کے خزانے میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں. بھائی جان, مجھے تمبو کی ضرورت نہیں ہے, میں فرسٹ لائن واریر نہیں ہوں. مجھے آپ پولیو میں اور ان چیزوں میں نہ گھسیٹیں. یہ جو ابھی ایک وبا آئی تھی چین سے, تو یہ ہماری لیے آئی تھی, کیونکہ ٹیموز کو ان کو وہ ایک منسٹر تھا آپ کا اس سے پہلے, وہ کہتا تھا کہ ٹیموز نے جو جس طرح جنگ لڑی ہے وائرس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں.
ہم نے MBBS کیا ہوا ہے, اس کے بعد ہم اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, لیکن ہم صرف کوالیفائڈ ہیں, ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اس منسٹر سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ جب یہ لڑ رہے تھے تو انہوں نے آپ کو بدلے میں کیا دیا.